السلام علیکم دوستو، جب تم کسی انسان کا مزاج پڑھنا چاہو تو اس سے مشورہ لو۔ تم اس کے مشورے سے اس کا انصاف، ظلم، نیکی اور بدی سب جان جاؤ گے۔ یہ مسئلے کی عبادت داری کی داری رہ جاتی ہے جب انسان بندوں کے حقوق میں اونچ نیچ کر لیتا ہے۔ تدبیر بھی تقدیر کے آگے سرانگے ہوتی ہے۔ مشیت عزتی کے سامنے لبیک کہنا ہی بندگی کا اصل مفہوم ہے۔ ہمارے تمہارے چاہنے، سوچنے یا کرنے ہی سے اگر تم مسئلے حل ہو سکتا ہے تو پھر خدا کہاں ہے؟ 3 ایسے طریقے ہیں جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ نمبر 1، ڈوگی سٹائل میں ہم بستری کرنا۔ اگر عورت کو بستر پر لذت سے پاگل کرنا چاہتے ہو تو ڈوگی سٹائل میں ہم بستری کرو، کیونکہ ڈوگی سٹائل میں ہم بستری کرنے سے عورت مرد کے قابو میں ہوتی ہے۔ ڈوگی سٹائل میں عورت گھوڑی بن کر کھڑی ہو جاتی ہے اور مرد اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اپنا پورے کا پورا نفس اس کی شرمگاہ میں ڈال کر اندر باہر کرتا ہے۔ عورت اس پوزیشن میں لذت لینے، چیخنے، مرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی اور مکمل مرد کے قابو میں ہوتی ہے اور لذت سے پاگل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جولی میں بٹھا کر ہم بستری کرنا۔ اگر عورت کو بستر پر پاگل کرنا چاہتے ہو تو اس کو جولی میں بٹھا کر ہم بستری کرو۔ جولی میں بٹھا کر ہم بستری کرنے سے عورت کی جنسی خواہشات پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت کو اپنی مرضی کے مطابق ہم بستری کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تو پھر عورت اپنی چاہت پوری ہونے تک اور بھرپور لذت لینے تک ہم بستری کرتی ہے، یہاں تک کہ مرد کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق مرد کے جسم کو استعمال کرتی ہے۔ نمبر 3، عورت کو نیچے لٹا کر ہم بستری کرنا۔ اگر عورت کو بستر پر پاگل کرنا چاہتے ہو تو عورت کو نیچے لٹا کر ہم بستری کرو، کیونکہ اس پوزیشن میں عورت نیچے لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور مرد اس سے اوپر آ کر اپنا پورا نفس اندر ڈال دیتا ہے، تو عورت کا پورا جسم مرد کے قابو میں ہوتا ہے۔ جب مرد عورت کی شرمگاہ میں نفس ڈالتا ہے اور اوپر حرکت کرتا ہے تو عورت اس وقت لذت اور مزے سے پاگل ہو جاتی ہے اور اس کی جنسی اور جسمانی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ شکریہ۔